السلام علیکم۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ جس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ ہیں، اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام بھی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام تعبیر رویا میں انتہائی ماہر تھے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک نیک خاتون کسی باغ میں گئی تو دو شخص اس نیک خاتون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، تم ہمارے ساتھ بدکاری کے لیے راضی ہو جاؤ، ورنہ ہم دونوں یہ کہیں گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایک آدمی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو آدمی بھاگ گیا اور ہم نے تمہیں پکڑ لیا۔ یہ سن کر وہ نیک خاتون کہنے لگی، میں تمہاری بات کبھی نہیں مانوں گی۔ وہ دونوں آدمی اس نیک خاتون کو پکڑ کر لوگوں کے پاس لے آئے اور اس خاتون پر گناہ کی تہمت لگا دی۔ اس دور میں یہ طریقہ تھا کہ بدکار شخص کو ایک جگہ 3 دن تک کھڑا رکھتے، پھر آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتی، لہٰذا لوگوں نے اس نیک خاتون کو بھی اسی جگہ کھڑا کر دیا۔ تیسرے دن 7 یا 13 برس کی عمر کا ایک معزز بچہ آیا تو لوگوں نے اس محترم بچے کے لیے ایک کرسی رکھ دی۔ وہ معزز بچہ اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر اس محترم بچے نے ان دونوں آدمیوں کو بلوایا تو وہ دونوں تمسخر والے انداز میں آئے۔ معزز بچے نے لوگوں سے فرمایا، ان دونوں کو الگ الگ جگہ پر لے جاؤ۔ پھر ایک کو بلوایا اور پوچھا، تم نے کس درخت کے پیچھے اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس بچے نے کہا، سیب کے درخت کے پیچھے۔ پھر اس محترم بچے نے دوسرے کو بلوا کر پوچھا تو اس نے کچھ اور جواب دیا۔ اسی وقت آگ نازل ہوئی اور اس نے ان دونوں جھوٹے آدمیوں کو جلا دیا۔ اس طرح معزز بچے کی حکمت عملی کے سبب اس نیک عورت نے اس تہمت سے چھٹکارا پا لیا اور بد کرداروں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ کم عمری میں منصب عدالت پر فائز ہونے والے یہ معزز اور محترم بچے اللہ کے پیارے نبی حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو نبوت و حکمت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔ بچپن میں شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ بڑے ہوئے تو کافروں نے کنویں میں ڈال دیا، وہاں شیر آپ کے تلووں کو چاٹنے لگے اور آپ کے سامنے دم ہلانے لگا تھا۔ اس کنویں میں اللہ پاک کے حکم سے ایک فرشتہ آپ کے لیے کھانا لے کر آیا۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام آپ کے لیے کنویں کے پاس کھانا لے کر آئے تھے۔ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ وہاں صحیح سلامت رہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا ہوا تھا۔ آج بھی کتب تعبیر میں آپ کی بتائی ہوئی تعبیرات مل جاتی ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ علم رمل بھی جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے تعریفی کلمات کہے تھے۔ مختلف ادوار کے بادشاہ آپ سے متاثر رہے۔ آپ کی نعش مبارکہ کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی تھی۔ آپ کی تدفین مسلمانوں نے کی اور مال بیت المال میں جمع کروا دیا گیا۔ آئیے تفصیلی واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ آپ کی ابھی اس دنیا میں جلوہ گیری نہیں ہوئی تھی کہ اس دور کے بادشاہ کو نجومیوں اور اہل علم نے بتایا کہ آج کی رات ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا، آج رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دو۔ اسی رات حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سپاہیوں نے آپ کو چھین کر شیر اور شیرنی کے آگے ڈال دیا۔ دونوں نے آپ کے تلووں کو چاٹنا شروع کر دیا اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اللہ کی اس کرم نوازی کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے اپنی انگوٹھی کے نگینے پر اپنی اور 2 شیروں کی تصویریں بنوائی جس میں دونوں شیر آپ کے تلووں کو چاٹ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے تعریفی کلمات یوں بیان کیے، وہ لوگ ایسی نماز پڑھیں گے کہ اگر قوم نوح ایسی نماز پڑھتی تو غرق نہ ہوتی، اگر قوم عاد ایسی نماز پڑھتی عذاب والی ہوائیں ان پر نہ بھیجی جاتی، اگر قوم سمود ایسی نماز پڑھتی تو سخت ہولناک آواز انہیں نہ پکڑتی۔ اقوام جب رب پاک کی نافرمانیاں کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے اور برے کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی آزمائشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کافر اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہی و بربادی کا نشان بنا دیا اور بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے آیا۔ پھر قیدیوں کو یہاں کے رئیسوں میں تقسیم کر دیا، لیکن چند قیدی اپنے پاس رکھے۔ ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کا بخت نصر کی قید میں آ جانا اللہ پاک کی جانب سے آپ کے لیے آزمائش اور امتحان تھا جس میں آپ پورے اترے۔ بادشاہ نے ایک رات ہیبت ناک خواب دیکھا۔ صبح اٹھا تو بھول گیا کہ کیا دیکھا تھا۔ جادوگروں اور نجومیوں کو جمع کر کے پوچھا تو سب نے کہا، تم خواب بیان کر دو تو ہم تعبیر بتا دیں گے۔ بادشاہ نے سخت غصے میں کہا، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس خواب کی تعبیر مجھے بتا دو ورنہ تم سب کو قتل کروا دوں گا۔ یہ خبر لوگوں میں پھیلتی ہوئی قید میں بند حضرت دانیال تک بھی پہنچ گئی۔ آپ نے داروغہ سے کہا، میرے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، کیا تم بادشاہ کو میرے بارے میں بتا سکتے ہو؟ اس طرح تم بادشاہ کی نگاہ میں کوئی بلند مقام پالو گے۔ داروغہ نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ آپ بادشاہ کے عتاب کا شکار ہو جائیں گے، شاید جیل خانے کا غم آپ پر سوار ہو گیا ہے کہ آپ اس طرح باہر جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا رب مجھے اس بارے میں خبر دے دیتا ہے جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے۔ آخرکار داروغہ نے بادشاہ کو یہ خبر پہنچا دی۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو بلوا لیا۔ دربار کا قانون تھا کہ بادشاہ کے پاس جب بھی کوئی آتا تو اسے سجدہ کرتا، لیکن حضرت دانیال وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور سجدہ نہ کیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے باقی سب لوگوں کو دربار سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ پھر آپ سے پوچھا، آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے حکمت سے کام لیتے ہوئے فرمایا، مجھے میرے رب نے تعبیر کا علم دیا ہے اس شرط پر کہ میں کسی اور کو سجدہ نہ کروں۔ مجھے ڈر ہے کہ تجھے سجدہ کرنے کی وجہ سے کہیں وہ مجھ سے یہ علم واپس نہ لے
لے لے، پھر میں بے پڑھا ہو جاؤں گا اور تو مجھ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا اور مجھے قتل کر دے گا۔ بادشاہ بولا میرے دل میں آپ سے زیادہ قابل ستائش شخص کوئی نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ میرے نزدیک حیرت انگیز لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس میرے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے وہ خواب بھی معلوم ہے اور اس کی تعبیر بھی پتہ ہے۔ آپ نے پہلے بادشاہ کو اس کا خواب سنایا، پھر اس کی تعبیر بتائی، جسے سن کر بادشاہ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو 3 باتوں میں سے ایک کو قبول کرنے کی پیشکش کی۔ ایک، آپ اپنے شہر واپس چلے جائیں اور میں اس ویران شہر کو دوبارہ تعمیر کروں گا۔ دوسرا، امن کا پروانہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ میرے ملک میں جہاں چاہیں امن سے رہے۔ تیسرا، یا پھر میرے ساتھ ساتھ رہے۔ آپ نے فرمایا پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے میری قوم اور ان کی سرزمین کے لیے تباہی و بربادی لکھ دی ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے تم بھی اس زمین کو آباد نہیں کر سکتے، جبکہ اس کا حکم آ جائے گا تو یہ آزمائش ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اللہ پاک کی امان و حفاظت میں رہتے ہوئے کسی اور کی حفاظت میں آؤں۔ ہاں، تیسری بات فی الوقت زیادہ آسان، جب تک کہ الہی حکم الہی نہیں آ جاتا۔ پھر اہل علم درباریوں اور مشیروں کو بلوایا اور اپنا حکم سنایا۔ یہ بڑے سمجھدار آدمی ہے، ان کی وجہ سے میری پریشانی دور ہو گئی۔ ان کا احترام کرو، ان سے اچھی باتیں سیکھو۔ اگر تمہارے پاس ہم دونوں کی طرف سے الگ الگ پیغام آئے تو ان کی ضرورت کو میری ضرورت پر ترجیح دینا۔ اس طرح حضرت دانیال علیہ السلام کو امور سلطنت میں بہت اونچا مقام حاصل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بابل کے معززین آپ سے حسد کرنے لگے اور حلیے بہانہ کر کے آپ کے مقام کو بادشاہ کی نگاہ میں کم کرنے لگے۔ بعض روایت کے مطابق ایک مرتبہ اہل بابل کا تہوار آیا تو سب باہر نکلے اور اپنے جھوٹے معبود کو سجدہ کیا اور حضرت دانیال اور ان کے ساتھیوں کو بھی سجدہ کرنے کا کہا، لیکن حضرت دانیال اور ان کے ساتھیوں نے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر قوم نے آگ بھڑکائی اور اس میں آپ اور آپ کے ساتھیوں کو ڈال دیا۔ ان ایمان والوں نے رات اسی آگ میں گزاری۔ صبح بخت نصر نے اپنے محل کے اوپر سے دیکھا کہ آگ میں 5 لوگ ہیں۔ پانچوں بارش فرد کو دیکھ کر بادشاہ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے قوم سے پوچھا آگ میں کتنے افراد داخل کیے تھے؟ قوم نے کہا 4۔ پانچویں کا ہمیں معلوم نہیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت دانیال کو بلوا کر پوچھا 5ویں کون ہے؟ آپ نے جواب دیا انہیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ یہ آگ کو ایسا برف کر دے کہ اس برف کی آگ نقصان نہ دے۔ بعض روایت میں یوں ہے کہ وہاں کے مجوسی حسد کی آگ میں جلتے بھنتے ہوئے آپ اور آپ کے ساتھیوں کی شکایت لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے کہ یہ لوگ نہ تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں نہ تمہارے یہاں کا ذبیحہ کھاتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک گڑھا کھدوا کر اس میں ان 6 مومنوں کو ڈال دیا، پھر ایک بھوکا شیر بھی اندر ڈال دیا تاکہ شیر ان مومنوں کو کھا لے۔ شام کو جب یہ کافر واپس لوٹے تو دیکھا شیر ان مومنوں کے آگے کلائیاں بچھائے بیٹھا ہے اور کسی کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچایا تھا۔ اس طرح یہ حضرات بادشاہ کی نگاہ میں مزید معزز ہو گئے تھے۔ مجوسیوں نے بادشاہ کو دوبارہ شکایت کی تو بادشاہ نے ان حضرات کو ایک کنویں میں بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 خونخوار شیروں کو آپ علیہ السلام کے ساتھ کنویں میں ڈال کر اوپر سے کنواں ڈھک دیا تھا۔ 5 دن تک آپ علیہ السلام کو کنویں میں شیروں کے ساتھ قید میں رکھا گیا۔ جب 5ویں دن کے بعد کھولا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام نماز میں مصروف ہے اور دونوں شیر کنویں کے ایک کونے میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ کنویں میں آپ نے بارگاہ الہی میں یہ عرض کی تھی اے میرے معبود، ہماری قوم کی شرمندگی و عیب والی باتوں کے سبب تو نے ہم پر اس شخص سے بخت نصر کو مسلط کر دیا جو تجھے نہیں جانتا۔ حضرت کے مطابق ملک فارس کے ایک بادشاہ نے بابل پر حملہ کر کے بخت نصر کے فوجیوں کو شکست دے کر بابل فتح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے دل میں بنی اسرائیل کے لیے شفقت ڈال دی، اس نے انہیں قید سے آزاد کر دیا اور حضرت دانیال علیہ السلام اس قوم کا بادشاہ بنا کر سب کو ملک شام روانہ کر دیا۔ جبکہ دوسرے قول کے مطابق بخت نصر کے مر جانے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا، اس نے مال غنیمت میں ملے ہوئے بیت المقدس کی مسجد کے برتنوں میں شراب پینی شروع کر دی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اسے منع کیا لیکن وہ باز نہ آیا۔ آخرکار حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا تو 3 دن میں قتل ہو جائے گا۔ بالآخر 3 دن کے بعد اس کے غلام نے اسے قتل کر دیا اور بنی اسرائیل بیت المقدس کی جانب لوٹ آئے۔ آپ نے مختلف بادشاہوں کا دور دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ کسی بادشاہ کے سامنے بغیر کلائی کی ایک ہتھیلی ظاہر ہوئی، اس پر 3 جملے لکھے تھے، پھر وہ ہتھیلی غائب ہو گئی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کیا لکھا تھا اسے یاد نہ رکھ سکا۔ اس نے آپ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وزن فخ، اس کا مطلب یہ ہے تیرے اعمال کو بروز قیامت میزان میں تولا جائے گا، لہٰذا خوف کر۔ وعود فخر بادشاہت کا وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا، تجھے اور تیرے باپ کو ایک بڑی سلطنت دی گئی جو اب بکھر جائے گی۔ آپ علیہ السلام کے حکمت برے 2 قول ملاحظہ کیجیے۔ افسوس ہے اس زمانے پر جس میں نیک لوگوں کو تلاش کیا جائے تو صرف اتنی تعداد میں ملیں گے جتنی تعداد کٹی ہوئی کھیتی کے بعد بچ جانے والے خوشوں کی ہو یا پھل توڑنے والے کے پیچھے بچے ہوئے پھلوں کی ہو۔ ایک مرتبہ بخت نصر نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کس چیز نے مجھے آپ کی قوم پر مسلط کیا؟ آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ تیری خطائیں زیادہ تھیں اور میری قوم اپنے رب کی نافرمانیاں کر کے اپنی جان پر ظلم کا شکار ہوئی تھی۔
وہ وقت مثال آپ نے اپنے یہاں کے لوگوں میں سے کسی کو ایسا نہ پایا جو کتاب اللہ کی حفاظت کر سکے اور تعظیم کر پاتا، تو آپ نے کتاب اللہ کو اپنے رب الکریم کے سپرد کر دیا اور بیٹے سے کہا تم ساحل سمندر پر جاؤ اور اس کتاب کو سمندر میں ڈال دو۔ بیٹے نے کتاب پکڑی اور ساحل تک آنے جانے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر غائب رہا، پھر واپس آ کر کہنے لگا میں نے آپ کا کام کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کتاب سمندر میں ڈالی تو کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے سخت غصے میں کہا اللہ کی قسم تم نے میرے حکم پر عمل نہیں کیا۔ بیٹا کتاب لے کر پھر چلا گیا اور اسی طرح واپس آ کر کہا میں نے سمندر میں کتاب ڈال دی۔ آپ نے فرمایا تم نے سمندر میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا بڑی بڑی موجیں اٹھی اور آپس میں ٹکرانے لگی۔ آپ پہلے سے بھی زیادہ ناراض ہوئے اور فرمایا تم نے اب بھی حکم عدولی کی ہے۔ بیٹے نے تیسری مرتبہ کتاب لی اور ساحل پر جا کر کتاب سمندر میں جیسے ہی ڈالی تو سمندر پھٹ گیا اور نیچے کی زمین ظاہر ہو گئی، پھر زمین پھٹی اور فضا نورانی ہو گئی، وہ کتاب اسی نور میں چلی گئی، زمین بند ہو گئی اور پانی پھر سے مل گیا۔ یہ دیکھ کر بیٹے نے واپس آ کر آپ علیہ السلام کو پوری بات بتا دی۔ آپ نے فرمایا تم نے اب سچ کہا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا وصال مبارک سوس شہر میں ہوا ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کا وصال بابل میں ہوا تھا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ دعا کی تھی کہ مسلمان ہی ان کی تدفین کرے۔ سن 19 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوس شہر کو فتح کر کے اس کے بادشاہ کو قتل کر دیا۔ جب محل کا چکر لگایا تو بہت زیادہ مال غنیمت پایا۔ اس دوران تالا لگے ہوئے ایک بند کمرے تک جا پہنچے، مقامی لوگوں سے ارشاد فرمایا اس میں کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا اے امیر اس میں آپ کے کام کی کوئی چیز نہیں۔ ارشاد فرمایا اب تو جاننا ضروری ہو گیا ہے، دروازہ کھولو تاکہ میں دیکھوں اس میں کیا ہے۔ تالا توڑ کر دروازہ کھول دیا گیا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو حوض جیسا ایک بڑا پتھر یا تابوت نظر آیا۔ اس میں سونے کے تاروں سے بنے ہوئے کفن میں ایک میت رکھی ہوئی تھی جس کا سر کھلا ہوا تھا اور نسوں اور رگوں میں خون جوش مار رہا تھا، جبکہ ناک ایک بالش سے بھی بڑی تھی۔ میت کی کداوری اور تر و تازگی دیکھ کر حضرت ابو موسیٰ اور دیگر مسلمانوں کو بہت حیرت ہوئی۔ ساتھ میں ایک بکس تھا، اس میں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، ریشم کے 2 تھان تھے اور 7 بند مٹکے تھے، ہر مٹکے میں 10,000 درم تھے۔ ساتھ ہی یہ لکھا ہوا تھا کہ جو بھی اپنی حاجات کے لیے مخصوص وقت تک کے لیے اسے لینا چاہے لے لے، مگر وقت پر واپس کر دے ورنہ اس سے برس کی بیماری لگ جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ نے پوچھا تمہاری بربادی ہو، یہ کس کی میت ہے؟ شہر والوں نے جواب دیا یہ عراق میں رہتے تھے، جب وہاں بارش نہ ہوتی اور قحط پڑتا تو اہل عراق ان کے واسطے سے بارش طلب کرتے تو بارش برس جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ہمارے یہاں بھی اہل عراق جیسا قحط پڑ گیا، ہم نے اہل عراق سے انہیں مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا، لہٰذا ہم نے اپنے 50 آدمی ان کے پاس رہن رکھوائے اور انہیں یہاں لے آئے، ان کے واسطے سے بارش مانگی تو بارش برسنے لگی۔ پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انہیں واپس نہیں کریں گے جب سے یہ ہمارے پاس ہی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ نے تمام صورتحال لکھ کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کو آگاہ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے تمام اکابر صحابہ کو جمع کر کے رائے مانگی تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یہ اللہ پاک کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام ہیں جو زمانہ قدیم میں بخت نصر اور بعد کے بادشاہوں کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر فاروق نے جواباً مکتوب لکھا یہ اللہ کے نبی دانیال علیہ السلام ہیں، انہوں نے دعا کی تھی کہ مسلمان ہی ان کے مال کے وارث بنے، ان کے مال کو بیت المال میں جمع کر دو، ناش مبارکہ کو بیری کے اور ریحان پھولوں کے پانی سے غسل دو، خوشبو لگاؤ، کفن پہناؤ، نماز جنازہ پڑھو اور جیسے انبیاء کرام کی تدفین کی جاتی ہے اسی طرح تدفین کر دو۔ ہم نے ان کی انگوٹھی آپ کو تحفے میں دی، اس انگوٹھی کا نگینہ سرخ پتھر تھا۔ ایک روایت میں ہے حضرت ابو موسیٰ حضرت دانیال کے جسد اقدس کو دیکھ کر ان سے لپٹ گئے تھے اور بوسہ بھی دیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا ان کی نعش مبارکہ کتنے عرصے سے تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا 300 سال سے۔ پوچھا کیا نعش مبارکہ میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا گدی کے کچھ بالوں کے علاوہ کچھ بھی تبدیل نہیں ہوئی ہے، کیونکہ انبیاء کرام کے اجسام کو نہ درندے کھا سکتے ہیں نہ زمین کی مٹی کھا سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتوب میں یہ بھی لکھا تھا کہ ان کی قبر کو چھپا دے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، لہٰذا ایک قول کے مطابق دن میں 13 الگ الگ قبریں کھودی گئی، رات ہوئی تو کسی ایک قبر میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تدفین کی گئی اور باقی قبروں کو رات کے اندھیرے ہی میں بند کر دیا گیا تاکہ یہاں کے لوگ آپ کی نعش مبارکہ کو کھود کر نہ نکال لے۔ ابو اشد عمری سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ انہیں امت محمدیہ دفن کرے۔ جب حضرت ابو موسیٰ نے تستر کا علاقہ فتح کیا
तो इनकी नाश मुबारका को एक ताबूत में इस हाल में पाया कि इनकी रगें धड़क रही थी, और आप अलैहिस्सलाम फरमा गए हैं कि जो दानियाल के बारे में रहनुमाई करे इसको जन्नत की खुशखबरी सुना दो। बस जिस आदमी ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में आगाह किया इसको हरकोस कहा जाता है। हज़रत अबू मूसा अशरी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बज़रिया ख़त इसकी इत्तला दी, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब में फरमाया कि इनको दफन कर दो और हरकोस को ये पैगाम पहुँचा दो कि आप अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में जन्नत की खुशखबरी दी है। सूसन के किस्से के बारे में हज़रत अबू इदरीस से रिवायत है, फरमाते हैं कि हज़रत दानियाल पहले शख्स थे जिन्होंने गवाहों के दरमियान तफरीक की। इनमें से एक को कहा कि तूने क्या देखा? इसने कहा मैंने सूसन को देखा कि वो बाग में दूसरे आदमी से ज़िना करवा रही थी। पूछा किस जगह? कहा नाशपाती के दरख्त के नीचे। फिर दूसरे शख्स को बुलाया, इससे भी पूछा तो इसने भी यही गवाही दी। फिर इससे पूछा किस जगह? इसने कहा सेब के दरख्त के नीचे। तो दानियाल अलैहिस्सलाम ने इन दोनों के लिए बदुआ की तो आसमान से आ गई, इन दोनों को जला दिया और सूसन बरी हो गई। अल्लाह ताला हम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पर करे, आमीन।